بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ علم نجوم نے الجھا دیا ہے۔ بہرحال مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ تم کسی پر ظاہر نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم جو چاہو گے وہی ہوگا، راز کی بات راز میں ہی رہے گی۔ تم اپنے کسی رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے کسی بزرگ سے بھی نہیں بولو گی۔ توبہ ہے، آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں کسی سے بھی نہیں کہوں گی، اپنے بزرگوں سے تو کیا اپنے سائے سے بھی نہیں کہوں گی۔ اب تو بولو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میری پچھلی پیشگوئی درست نہیں تھی، علم نجوم میں میرا حساب کچھ غلط ہو گیا تھا اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاپا وفات پا جائیں گے، مگر تم نے غلط کب کہا تھا؟ تمہاری بات تو درست نکلی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ وہ پیشگوئی درست نہیں تھی، تمہارے پاپا زندہ ہیں۔ کیا؟ وہ ایک دم سے چیخ مار کر اچھل پڑی، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے منہ پر اپنی ایک ہتھیلی رکھتے ہوئے بولا، خدا کے لیے اس کے بعد نہ چیخنا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ تم نے وعدہ کیا ہے یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ کیوں نہ بتاؤں؟ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی جو میں تمہارے پاپا کے زندہ رہنے کی پیشگوئی کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ وہ ذرا مایوس ہو کر جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، دیکھو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ درست ہے کہ وہ زندہ ہیں، مگر اس بار میں ان کی موت کی سچی پیشگوئی کر رہا ہوں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کا منہ یوں تکنے لگی جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ وہ سوچنے لگی، ایمان علی کو کیا ہو گیا ہے؟ پاپا مر چکے ہیں اور یہ انہیں زندہ کہہ رہا ہے، پھر انہیں زندہ کرنے کے بعد دوبارہ موت کی پیشگوئی کر رہا ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ ایمان علی بڑی خاموشی سے علی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ یہ یقیناً الجھانے والی بات تھی کہ جو باپ مر چکا تھا اس کی زندگی کے دھندلے آثار مل رہے تھے۔ ایمان علی نے اسے آگاہی والی باتیں نہیں بتائی تھیں، صرف اتنا کہا تھا کہ اپنے علم کی روشنی میں کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے اس کے پاپا موت کی تاریکی میں گم نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان سب کی لا علمی کے اندھیرے میں کہیں بھٹک رہے ہیں۔ اس نے علی کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے تمہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، تم نے تو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، تمہاری پیشگوئی کبھی غلط نہیں ہوئی۔ پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ پاپا کی موت واقع ہوگی۔ اگر یہ پیشگوئی غلط ہے اور پاپا زندہ ہیں تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اور جہاں کہیں بھی ہیں ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے ایمان کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم علم کے حوالے سے بھی کہیں کوئی غلطی کر رہے ہو؟ موت تو برحق ہے، وہ پاپا کو بھی آئی ہوگی۔ پلیز تم ایک بار پھر سے پاپا کا ذائچہ دیکھو اور اپنی پوری صلاحیتوں کے ذریعے وہ معلوم کرو جو سچ ہے۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ علی نے کہا، وہ زندہ ہے یا نہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، تم ابھی جا کر آرام کرو۔ میں پچھلی رات سے بے چین ہوں۔ تم تمام رات ایک کمرے میں بند رہ کر عبادت کرتے رہے اور اپنے علم کے مطابق اسٹڈی کرتے رہے۔ میں توقع کر رہی تھی کہ تم کوئی اہم بات بتاؤ گے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم نے بہت ہی اہم بات بتائی ہے، لیکن ایسے بتائی ہے کہ الجھا کر رکھ دیا ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ میں جا کر آرام کروں۔ وہ علی کو ٹال رہا تھا، یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے آگاہی ملتی رہتی ہے اور اس آگاہی کے مطابق یہ بات مصدقہ ہے کہ اس کے پاپا زندہ ہیں۔ علی نے کہا، میں چہرہ پڑھ سکتی ہوں، اس وقت تم کسی الجھی ہوئی سوچ میں گم ہو، کیا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں تو میں بھلا تم سے کیا چھپاؤں گا؟ تو یوں ہچکچا کر کیوں بول رہے ہو؟ میں نادان بچی تو نہیں ہوں، جب دل میں چور چھپا ہوتا ہے تو زبان اٹک اٹک کر بولنے لگتی ہے۔ وہ اسے نظریں چرانے لگا، سوچنے لگا، کیا کروں؟ کیا میں اسے آگاہی کے بارے میں بتا دوں؟ وہ اسے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ علی اس کے سامنے آ کر بولی، مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ میری قسم کھا کر بولو کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپا رہے ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، علی، کبھی کوئی قدرتی طور پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اسے سب سے ہی چھپانا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسی ہی بات ہے جو آج تک میں نے اپنی پیدا کرنے والی ماں کو بھی نہیں بتائی ہے۔ اسی کشمکش میں ہوں کہ تمہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اگر وہ بات بتانے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے یا تمہارے علم میں کسی بھی طرح کی کمی آتی ہے تو مجھے بھی نہ بتاؤ، مگر میرا دل نہیں مانتا، سوچتا ہوں تمہیں بتا دوں۔ ہم آئندہ جیون ساتھی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، ہماری کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو اور مجھ سے اپنی کوئی بات چھپانا نہیں چاہتے۔ وہ ذرا دیر کے لیے چپ رہا، پھر بولا، تو پھر سنو، میں صرف علم نجوم کے ذریعے پیشگوئی کرتا ہوں، مجھے ہر جمعرات کی رات قدرتی طور سے آگاہی ملتی ہے۔ علی نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا صرف جمعرات کی رات کو ہی ملتی ہے؟ نہیں، پچھلے ایک برس میں 2 یا 3 بار بے وقت آگاہی ملی، ورنہ صرف جمعرات کی رات کو ہی ملتی ہے۔
میں بند کمرے میں بالکل تنہا رہتا ہوں اور کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوتا، تو میں جو معلومات علم نجوم کے ذریعے حاصل کرتا ہوں ٹھیک اسی کے مطابق آگاہی ضرور ملتی ہے۔ وہ ذرا توقف سے بولا، پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ تمہارے پاپا کی موت ہوگی، اس وقت مجھے آگاہی نہیں ملی تھی، میں نے صرف اپنے علم نجوم کی بنیاد پر یہ کہا تھا، لیکن کل رات مجھے واضح طور سے آگاہی ملی اور یہ معلوم ہوا کہ تمہارے پاپا زندہ ہیں۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر بولی، پلیز مجھے تفصیل سے بتاؤ کل رات آگاہی کیسے شروع ہوئی اور کہاں تک معلومات ملتی رہیں۔ اس نے علی کو دیکھا، پھر فرش پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں نے ایک عجیب و غریب انسان کو دیکھا ہے، اسے عجوبہ کہنا چاہیے۔ وہ بالکل انسان ہی جیسا تھا، لیکن اس کا منہ خرگوش کی طرح ذرا آگے کو نکلا ہوا تھا، کان بڑے اور نتنے پھیلے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے سنجیدگی اور انتہائی ذہانت جھلک رہی تھی۔ علی بڑی حیرانی اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کو ایک بہت ہی وسیع اور عریض تہہ خانے میں دیکھا، اس کے چاروں طرف بڑی بڑی مشینیں تھیں، وہ مشینیں میکینیکل اور میڈیکل اور نہ جانے کن کن شعبوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس عجوبے نے ایک بڑے سے مانیٹر کی طرف دیکھ کر پلکیں جھکائیں تو مانیٹر آن ہو گیا۔ جانتی ہو پھر میں نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ کیا دیکھا؟ اس بڑے سے مانیٹر میں پہلے تم نظر آئیں، پھر تمہارے ساتھ سسٹر الپا، انوشے، کبریا، پارس اور پورس سبھی نظر آئے۔ تم سب کی حالت بہت ہی بدتر تھی، لباس پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، گرد سے اٹے ہوئے، تم سب ایک صحرا میں چل رہے تھے۔ چلتے وقت تم لوگوں کے پاؤں ریت میں دنس رہے تھے، تم سے چلا نہیں جا رہا تھا، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آگے کچھ فاصلے پر ایک بہت اونچی سی سلیب ریت میں گڑی ہوئی تھی اور اس سلیب پر تمہارے پاپا کو چڑھایا گیا تھا۔ علی کا کلیجہ دگ سے رہ گیا، اس نے پریشان ہو کر ایمان کو دیکھا۔ وہ بول رہا تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا تھا، ان کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، ان میں بڑی بڑی کیلیں ٹھونک دی گئی تھیں، سینے پر بھی ایک بڑی سی میخ گاڑ دی گئی تھی، ان کا بدن لہو سے بھیگ رہا تھا۔ علی بہت ہی سخت دل اور سخت جان تھی، لیکن اپنے باپ کا یہ حال سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایمان نے کہا، یہ تو میں پہلے ہی پیشگوئی کر چکا تھا کہ تمہارے پاپا کی موت واقع ہوگی، پھر میں نے جب انہیں سلیب پر دیکھا تو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ علی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ میرے پاپا زندہ ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے پیار سے بولا، میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ جب تمہارے پاپا اس سلیب پر بالکل قریب سے نظر آئے تو میں نے صاف طور سے انہیں آنکھیں کھولتے اور سانس لیتے ہوئے دیکھا۔ اس آگہی سے یقین ہو چکا ہے کہ وہ کہیں زندہ ضرور ہیں۔ علی نے اطمینان سے گہری سانس لے کر پوچھا، وہ زندہ ہیں تو تم نے انہیں ایسی حالت میں کیوں دیکھا؟ آگہی کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہی کہ وہ جہاں بھی ہیں بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ وہ جب بھی ہمیں ملیں گے تو کسی سلیب پر نظر آئیں گے۔ تو پھر تم نے ایسا منظر کیوں دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سلیب ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے۔ سلیب کا مطلب ہے موت تک لے جانے والے بدترین مصائب۔ یہاں تو وہ ابھی بدترین حالات سے گزر رہے ہیں یا آئندہ ان پر مشکلات آنے والی ہیں۔ اتنا تو یقین ہو گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں زندہ و سلامت ہیں۔ تم اپنے علم کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ اگر ان کا پتہ نہ چلے تو کم از کم یہ تو معلوم کر سکتے ہو کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پاپا کے سلسلے میں پھر سے معلومات حاصل کروں گا نہیں، ابھی کرو، میرے اندر کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، یوں اضطراب میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ میں بڑی سہولت سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی عجلت سے کام نہیں لیتا۔ تمہیں آج رات تک ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکوں گا۔ فی الحال ہمیں اس آگاہی کے دوسرے پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے پاپا زندہ ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیا تم یہ بات اپنی ماما اور تمام عزیز و اقارب کو بتانا چاہو گی؟ بے شک یہ چونکا دینے والی بات انہیں ضرور سنانا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ جس طرح علم نجوم کے ذریعے تمام پیشگوئی درست نہیں ہوتی، اسی طرح کیا ضروری ہے کہ آگاہی کے ذریعے سے ملنے والی بات بھی بالکل ہی درست ہو؟ پھر ماما مجھ سے یہ توقع کریں گی کہ میں اپنے علم کے ذریعے پاپا کا سراغ لگاؤں اور یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہیں اور کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ جلد سے جلد معلومات حاصل کرو۔ میں نے کہا نا، آج رات تک میں جو کچھ معلوم کر سکوں گا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کہ ماما اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو پاپا کے بارے میں کیا بتانا چاہیے اور کیا چھپانا چاہیے۔ جب پاپا کی موت کی تصدیق ہو گئی تھی تب میں نے کئی بار خیال خوانی کی پرواز کر کے ان کے اندر پہنچنا چاہا، لیکن یہی معلوم ہوتا رہا کہ ان کا دماغ مردہ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ کہیں زندہ ہیں تو مجھے ان کے اندر جگہ ملنی چاہیے، میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے فرحات کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کی۔ کچھ حاصل نہ ہوا، سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ پہلے ان کا دماغ مل رہا تھا نہ اب مل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ اپنی اصل آواز اور لب و لہجے کو بھول گئے ہیں، کسی نے ان پر عمل کیا ہے اور ان کی آواز اور لب و لہجے کو بدل دیا ہے۔
ایمان نے کہا میں بھی 2-4 گھنٹے تک تنہائی میں اسٹڈی کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ اہم معلومات حاصل ہوتے ہی تمہاری بے چینی دور کر سکوں گا۔ تم نے ایک عجوبے کا بھی ذکر کیا ہے، کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ ہاں یہ تو میں کہنا ہی بھول گیا، جہاں میں نے تمہارے پاپا کو سلیب پر دیکھا تھا اس سلیب کے نیچے تمہاری ماما بیٹھی ہوئی تھی، ان کے بال بکھرے ہوئے اور لباس پھٹا ہوا تھا، وہ ماتم کر رہی تھی۔ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہیں اس سلیب کے بالکل اوپری حصے پر وہ عجوبہ بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ علی نے کہا اس کا یوں سلیب کی بلندی پر بیٹھنا اور فاتحانہ انداز میں مسکرانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمارا بدترین دشمن ہے۔ کیا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اسے ہم سے کیا دشمنی ہے؟ اس کا نام اور تاریخ پیدائش مجھے معلوم ہوتی تو میں اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم کرتا۔ آئندہ اس کے متعلق کوئی آگاہی ملے گی تو شاید کچھ مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ وہ علی کے شانے کو تھپکتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، رات کے کھانے سے پہلے ہی تم سے ملوں گا، انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس کے بیڈ روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ میں سونیا ہوں، فرحات کی عدم موجودگی میں اس داستان کو جاری رکھنے کے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ ہم داستان کے ایک عجیب موڑ پر آ گئے ہیں۔ اس موڑ پر علی اور ایمان علی کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ فرحات زندہ ہے اور کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہم سے رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ علی اور ایمان مجھ سے یہ بات چھپا رہے تھے اور میں بھی اپنے بچوں سے یہی بات چھپا رہی تھی کہ فرحات زندہ ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب اسے تلاش کرتی ہوئی اس کے روبرو پہنچ جاؤں گی تب پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ اپنے بچوں اور تمام رشتہ داروں کو بتا سکوں گی کہ میرا فرحات ناقابل شکست ہے اور ابھی تک موت بھی اسے شکست دینے میں ناکام ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ایمان علی اور علی نے بھی یہ طے کیا تھا کہ جب تک وہ اپنے پاپا کو ڈھونڈ نہیں لیں گے اور ان کی زندگی کا ثبوت حاصل نہیں کر لیں گے اس وقت تک مجھے بھی فرحات کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ دونوں اپنے طور سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ بے باک مومن نے آ کر مجھے مخاطب کیا، السلام علیکم مما۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ لندن ایسٹ بورن میں ہمارا ایک بنگلہ تھا، بے باک نے بتایا کہ وہ اس بنگلے میں منتقل ہو گیا ہے اور آئندہ بھی وہیں رہے گا۔ میں نے اسے اس بنگلے کے ایک تہہ خانے اور اس کے چور دروازے کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر وہ سب کچھ دیکھا تھا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا، مما پاپا نے اس بنگلے میں بڑی ہنرمندی اور کاریگری سے یہ چور دروازہ بنوایا ہے، کوئی اس بنگلے کے اندر پہنچ کر کبھی شبہ نہیں کر سکتا کہ نیچے تہہ خانہ ہوگا اور چور دروازے تک تو کبھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ مجھے نہ بتاتی تو میں بھی بھٹکتا ہی رہ جاتا، کبھی اس دروازے تک نہ پہنچ پاتا۔ یہ بتاؤ کیا اس تہہ خانے کو استعمال کر رہے ہو؟ بس اب کام شروع ہونے والا ہے، برین ماسٹر کو کنگال بنا کر رکھ دوں گا، جلدی اس کی کھوپڑی گھومنے والی ہے۔ میں نے کہا وہ آج کل اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہے۔ جی ہاں، پورس اور کبریا اس کے بیٹے کی پٹائی کرنے فلیڈلفیا گئے تھے اور اس کی پٹائی بھی کی تھی۔ اس کے بعد ہی جارج رچ اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ ماسٹر کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کون اس کے بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے، لہذا اس کی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ اسے کہیں روپوش کر دے۔ وہ ایک ہی بیٹا ہے اور جان سے زیادہ عزیز ہے، اب وہ رازداری سے اسے تحفظ دیتا رہے گا۔ اسے کب تک کہیں چھپا کر رکھے گا؟ ابھی تو اس کی بیوی مونیکا اور اس کی بیٹی اینا بھی ہمارے قابو میں ہیں، میں ان کے ذریعے اسے بڑی دور تک دوڑاتا رہوں گا۔ اس کی بیٹی اینا تم سے محبت کرنے لگی ہے؟ وہ ذرا الجھتے ہوئے بولا، جی ہاں۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، اور تم؟ جی وہ مما، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ میرے لیے اپنے والدین سے بغاوت پر تیار ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ مجھ جیسے سیاہ فام سے محبت تو کیا دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تو ماسٹر اپنی بیٹی کے اندر ضرور گیا ہوگا اور اس کے چور خیالات پڑے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ اس کے اندر گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس پر ترمیمی عمل کر کے اس کے ذہن میں میرے لیے نفرت پیدا کر دے، لیکن میں نے اس کے عمل کو ناکام بنا دیا ہے۔ تم کب تک اسے ناکام بناتے رہو گے؟ وہ پھر کسی وقت تمہاری غیر موجودگی میں اس کے دماغ کو لا کر دے گا۔ اس سے پہلے بھی باک نے اس کی بیٹی اینا پر ترمیمی عمل کیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے اندر آ کر عمل کرنا چاہے تو وہ یہی تاثر دے کہ وہ کسی کی بھی خیال خوانی کے ذریعے سرزدہ نہیں ہوگی۔ اگر اس کا باپ جبرن اس پر عمل کرے گا تو وہ عمل عارضی ہوگا، 1-8 گھنٹے میں وہ اس کے عمل سے نکل جائے گی۔ بے باک نے مجھے یہ باتیں بتائی۔ میں نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا، اس کی بیوی مونیکا پر بھی ایسا ہی عمل کرو، اس طرح دونوں ماں بیٹی تمہارے قابو میں رہا کریں گی۔ میں آج رات کسی وقت بھی مونیکا پر عمل کروں گا۔ ویسے ماسٹر کو یہ شبہ نہیں ہے کہ کوئی تنویمی عمل کرنے والا اس کی بیوی اور بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اینا کے بارے میں اس کا اور اس کی بیوی کا خیال ہے کہ گوری نسل کی لڑکیاں آج کل کالوں پر مر مٹتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں اور ان سے شادی کرتی ہیں۔ اسی طرح اینا بھی ایک سیاہ فام سے متاثر ہو گئی ہے۔ ماسٹر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، اپنی بیٹی کے ذریعے تمہارا پتہ ٹھکانہ معلوم کرے گا۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اس نے بیٹی سے کہا ہے کہ وہ اپنے محبوب بے باک مومن سے فون پر بات کرے اور اس سے کہیں ملے۔ وہ پہلے دور سے چھپ کر مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔
میں نے ہنستے ہوئے کہا وہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی بیٹی کے اندر رہ کر تمہاری آواز سننا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ تم پر ٹیلی پیتھی کا ہتھیار آزمائے گا۔ جی ہاں، یہ میرے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ یا تو مجھے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لینی ہوگی اور یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ یوگا کا ماہر ہوں، یا پھر یہ کہ ہمارا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھ پر عمل کر کے میرے دماغ کو لاک کر دے، خاص طور سے میرے چور خیالات کے لانے کو لاک کر دے تاکہ وہ میری اصلیت کبھی معلوم نہ کر سکے۔ میں نے کہا تم ہماری فیملی کے ایک ممبر ہو، میرے بیٹے ہو۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی نے ہم سب کے دماغوں پر ایسا روحانی عمل کیا ہے کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے اندر آ کر خیالات تو پڑھ سکتا ہے لیکن ہماری اصلیت معلوم نہیں کر پاتا۔ ہم جس وقت جس روپ میں ہوتے ہیں اسی روپ کے بارے میں دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ معلوم نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ تم پر بھی روحانی عمل کیا جائے گا۔ میں ابھی اعلیٰ حضرت سے بات کرتی ہوں، ابھی تم جاؤ اور اپنے معاملات میں مصروف رہو۔ پھر میں نے فون پر بابا صاحب کے دائرے کے انچارج خالد بن مکرم سے رابطہ کیا۔ اس سے کہا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں، انہیں یہ پیغام دے کہ جب وہ عبادت سے فارغ ہوں تو مجھ ناچیز کو یاد کریں، شکریہ۔ میں نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اپنے اندر اعلیٰ حضرت کی آواز سنی، بولو بیٹی کیا بات ہے؟ میں نے بھی باغ کے بارے میں ان سے بات کی، اس کے حالات بتائے۔ انہوں نے کہا بے باک مومن بے شک ایک سچا مومن ہے اور ذہین بھی ہے، میں اس پر روحانی عمل کروں گا۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس وقت تک اس کی اصلیت کو سمجھ نہیں سکے گا جب تک وہ خود نہیں چاہے گا۔ اعلیٰ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ واپس چلے گئے۔ روحانی عمل کے لیے یہ لازمی نہیں تھا کہ بے باک اپنی جگہ مستعد رہتا یا اپنے بستر پر لیٹ جاتا تو اس پر عمل کیا جاتا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم پر بھی جب عمل کیا گیا تھا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ایسا کب ہو گیا۔ بے باک کو بھی یہ معلوم ہونے والا نہیں تھا، بعد میں اسے پتہ چلتا کہ اس کا دماغ ہماری طرح عجوبہ ہو گیا ہے۔ بے باک خیال خوانی کے ذریعے مونیکا کے اندر تھا اور اس کی سوچ پڑھ کر معلوم کر رہا تھا کہ برین ماسٹر سے اس کا رابطہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے خیالات کچھ نہ بتا سکے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماسٹر خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر کب آ جاتا ہے اور کب چلا جاتا ہے۔ اس نے کبھی اپنی بیوی اور بچوں پر اپنی خیال خوانی کی صلاحیت ظاہر نہیں کی تھی۔ بے باک کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ماسٹر مطمئن ہے کہ مونیکا کو کسی نے ٹریپ کیا تھا اور نہ ہی کوئی اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت دیر تک اس کے اندر آتا جاتا رہا تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ ماسٹر وہاں نہیں ہے تو اس نے اسے گہری نیند سلا کر ترمیمی عمل کیا اور اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اسے کبھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس پر عمل کیا گیا ہے اور وہ کسی کی تابعدار بن گئی ہے۔ اس نے اس کے ذہن میں یہ بات بھی نقش کی کہ وہ بیدار ہوگی تو غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر بالکل فریش ہونے کے بعد تہہ خانے میں جائے گی اور وہاں سے ہیرے جواہرات کا ذخیرہ 2-4 بڑے بڑے بیگ میں بھر کر اپنی کار کی ڈگی میں رکھے گی، پھر وہاں سے ایسٹ بورن کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اس نے 2 گھنٹے کے بعد یہی کیا۔ اپنی بیٹی اینا سے پوچھا کیا میرے ساتھ آؤٹنگ کے لیے چلو گی؟ اینا نے بے باک کی مرضی کے مطابق انکار کیا۔ سوری ممی، میں پینٹنگ میں بزی ہوں، اس میں اچھا خاصا وقت لگے گا، آپ اکیلے ہی چلی جائیں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ ایسے وقت بے باک ان دونوں کے اندر آتا جاتا رہا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ برین ماسٹر اچانک ہی کسی کام سے یا کسی وجہ سے ان کے پاس آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ بہت محتاط رہ کر ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ مونیکا ایک لانگ ڈرائیو کے بعد ایسٹ بورن کے اس بنگلے میں پہنچ گئی۔ اس نے بنگلے کے احاطے میں آ کر کار روکی۔ بے باک وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی مگر سمجھ نہیں رہی تھی کہ وہ کون ہے، جبکہ بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنائی تھی اور وہ اس کی تصویر دیکھ چکی تھی۔ وہ دونوں ڈگی کے پاس پہنچے، پھر اسے کھول کر وہاں سے بھرے ہوئے بیگ اٹھا کر بنگلے کے اندر پہنچ گئے۔ وہ 3 بڑے بڑے بھرے ہوئے بیگ تھے۔ انہیں ایک بیڈ روم میں رکھنے کے بعد وہ مونیکا کے شانے کو تھپک کر بولا میری ہونے والی مدر ان لا، تمہارا بہت بہت شکریہ، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر وہاں سے چلتی ہوئی باہر آئی، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ بے باک اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر رہا تھا۔ وہ واقعی غائب دماغ تھی، اس وقت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس حال میں ہے، کہاں ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے۔ جب وہ اپنے بنگلے کے بیڈ روم میں پہنچ کر وہاں آرام سے لیٹ گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، تب بے باک نے اسے ایک عامل کی حیثیت سے حکم دیا کہ وہ دماغی طور پر حاضر ہو جائے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سوچنے لگی میں کہاں ہوں۔ اسے یاد آیا کہ وہ لنچ کے بعد بیڈ پر آ کر سو گئی تھی اور اب شام 6 بجے اس کی آنکھ کھل رہی ہے۔ برین ماسٹر اپنے بیٹے جارج ریچمین کے لیے بہت فکر مند تھا۔ بیوی اور بیٹی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں تھا۔ اس نے وہیں اپنے بیٹے کو بلا لیا تھا، اس کے دماغ کو پہلے سے ہی لاک کر چکا تھا، برین واش کر کے اس کے ذہن سے یہ بلا دیا تھا کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔
اس نے تنظیمی عمل کے ذریعے اسے ایک نیا نام اور ایک نئی شخصیت دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین کہلائے اور خوب شہرت حاصل کرے۔ اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑی عمارت خریدی تھی، کتنے ہی تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد کو بھاری تنخواہ دے کر ملازم رکھا تھا۔ جاپان کی کاریں دنیا کے ہر ملک میں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں، وہ جرمنی میں ان تمام کاروں کی مینوفیکچرنگ کے تمام حقوق حاصل کر رہا تھا۔ اتنا بڑا کاروبار ایک دو دن میں قائم نہیں ہو جاتا، اس کے لیے مہینوں اور برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک تو خیال خوانی کے ذریعے کاروباری مشکلات کو آسان کر رہا تھا، دوسرا یہ کہ انتہائی تجربہ کار افراد کو استعمال کر رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے ذہن سے عیش و آرام، شراب و شباب کی خواہش اور آرام طلبی سبھی ختم کر چکا تھا، اور یہ دیکھ کر مطمئن ہو رہا تھا کہ بیٹا اب تجربہ کار افراد کے ساتھ دن رات لگا رہتا ہے اور بڑی لگن سے ایک بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین بننے کی راہوں پر چل رہا ہے۔ بیباک نے میرے پاس آ کر میرے تجربات اور اپنی ذہانت سے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں، لیکن اس کے بیٹے جان ریچ مین کے سلسلے میں ناکام ہو رہا تھا۔ یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے بیٹے کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ میں نے بیباک کو سمجھایا، ہمیشہ کامیابی کی امید نہ رکھا کرو۔ انسان کتنی ہی طاقت، کتنے ہی اختیارات اور کتنی ہی ذہانت حاصل کر لے، کامیابی کے دوران میں اسے کبھی کبھی ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے بیٹے کو فی الحال نظر انداز کر دوں؟ ہاں، یہی چاہتی ہوں۔ میں نے اور فرحات نے اپنی ساری زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جو بھی دشمن بڑی کامیابی سے چھپ کر رہتے ہیں اور پراسرار بنتے رہتے ہیں، وہ کبھی اچانک ہی منظر عام پر آ جاتے ہیں، یا تو مقدر کی خرابی سے یا کسی غلطی کی وجہ سے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اس کا بیٹا بھی سامنے آ جائے گا، ایک مجرم باپ کی ساری احتیاط اور کوششیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ اچھی بات ہے، میرے اطمینان کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹی میرے قابو میں ہیں۔ فرحات کے جن دشمنوں کو عبرتناک سزائیں دینی ہیں، ان میں اسرائیلی آرمی کا ایک اعلیٰ افسر بھی ہے۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں، وہاں جو معلوم ہوگا اور اس کے خلاف جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں بھی آپ کو آ کر بتاؤں گا، پھر آپ کے مشورے کے مطابق اسے اس کے بدترین انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ اسرائیلی آرمی کے ایک کرنل کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ فرحات کی لاش کو ضائع کرنے اور اسے ناقابل شناخت بنا دینے کی سازش میں وہ کرنل بھی شریک رہا تھا۔ بیباک نے اس بار سوچا کہ اس دشمن کو فوراً موت کی سزا نہ دے، بلکہ اسے ایسی اذیتوں میں مبتلا کرے کہ وہ ہمیشہ موت کی بھیک مانگتا رہے۔ اس کرنل کا ایک جوان بیٹا اور ایک جوان بیٹی تھی۔ بیٹا بھی آرمی میں ایک جونیئر افسر تھا، بیٹی جوان اور خوبصورت تھی مگر دماغی مریضہ تھی۔ کرنل اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اس نے بڑے بڑے ذہنی امراض کے ماہرین سے اس کا علاج کروایا تھا۔ کسی حد تک اس کی دماغی کمزوری ختم ہو گئی تھی، وہ عام حالات میں نارمل رہنے لگی تھی، لیکن کبھی کبھی اب نارمل ہو کر بہت ہی خطرناک ہو جایا کرتی تھی۔ کرنل اس کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک بار اس نے اب نارمل ہو کر گھر کے ایک ملازم کو گولی مار دی تھی۔ کیونکہ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ ایک ذہنی مریضہ ہے، اس لیے اسے سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ اسے پاگل خانے میں رکھا جائے، کبھی اسے احاطے سے باہر جانے نہیں دیا جائے۔ کرنل نے ڈاکٹرز کی حمایت اور اپنے ذرائع استعمال کیے اور یہ اجازت حاصل کر لی کہ وہ اسے اپنے بنگلے کی چار دیواری میں قیدی بنا کر رکھے گا۔ وہاں مسلح گارڈز ہوں گے اور وہ کبھی باہر نہیں نکلا کرے گی۔ اس بنگلے کے احاطے میں ایک وسیع و عریض انیکسی میں اسے قیدی بنا کر رکھا جاتا تھا۔ بیباک کرنل کے ذریعے اس کے بیٹے ڈینی اور اس کی بیٹی ڈیلائلا کے اندر پہنچ گیا، ان کے خیالات پڑھنے لگا، پھر اس نے میرے پاس آ کر ان کے حالات بیان کیے۔